أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام بانی جماعت احمدیہ مسیح موعود و مہدی مسعود علیہ السلام کے ایمان افروز اور روح پرور ملفوظات۔ فرمایا طبیب کے لیے جیسا ضروری ہے کہ تشخیص عمدہ طور پر کرے، اسی طرح پر واعظ کے منصب کا یہ فرض ہے کہ وہ وعظ و پند سے پہلے ان لوگوں کے امراض کو مد نظر رکھے جن میں وہ مبتلا ہیں۔ مگر مشکل تو یہی ہے کہ یہ فراست اور یہ معرفت حقانی واعظ کے سوا دوسرے کو ملتی ہی کم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ملک میں با وصفے کے سینکڑوں ہزاروں واعظ پھرتے ہیں، لیکن عملی حالت ملک کی دن بدن پستی کی طرف جا رہی ہے۔ ہر قسم کے اعتقادی، ایمانی اور اخلاقی غلطیاں اور کمزوریاں اپنا اثر کرتی جاتی ہیں، یہ اس لیے کہ واعظوں میں حقانیت نہیں، روح نہیں۔ یہ سب کچھ ہے، مگر میں اس وقت اپنے دوستوں کو پھر یہی بتلانا چاہتا ہوں کہ چونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے دلوں میں طلب حق کی پیاس کو محسوس کیا ہے، وہ راستی اور صداقت کے لینے میں مذاکرہ نہ کریں، گو واعظ مختلف رنگوں اور پیرایوں میں اپنا سوال ہی پیش کرے، مگر تم کو نہیں چاہیے کہ صرف اس ایک وجہ سے اصل حکمت کو چھوڑ دو، کیونکہ وہ جو ان کے سوال کو سن کر ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے وہ بھی تو غلطی پر ہے۔ کیا کسی لال اور گوہر نایاب کو ماض اس لیے پھینک دیا جا سکتا ہے کہ وہ کسی بدبودار اور میلی کچیلی ٹلی یعنی دھجی کپڑے کی اس میں بندھا ہوا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس کے سوا اگر واعظ سوال کرتا ہے تو کیا تمہیں خبر نہیں کہ تمہیں تو یہ حکم دیا گیا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سورہ ضحیٰ آیت 4۔ اور سائل خواہ گھوڑے پر ہی سوار ہو کر آیا ہو پھر بھی واجب نہیں کہ اس کو رد کیا جاوے۔ تیرے لیے یہ حکم ہے کہ تو اس کو جھڑک نہیں۔ ہاں خدا تعالیٰ نے اس کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ سوال نہ کرے، وہ اپنی خلاف ورزیوں کی خود سزا پالے گا، لیکن تمہیں یہ مناسب نہیں کہ تم خدا تعالیٰ کے ایک واجب العزت حکم کی نافرمانی کرو۔ غرض اس کو کچھ دے دینا چاہیے اگر پاس ہو، اور اگر پاس کچھ نہ ہو تو نرم الفاظ سے اس کو سمجھا دو۔ فرمایا فساد اس سے شروع ہوتا ہے کہ انسان ظنون فاسدہ اور شکوک سے کام لینا شروع کرے، اگر نیک ظن کرے تو پھر کچھ دینے کی توفیق بھی مل جاتی ہے۔ جب پہلی منزل پر خطا کی تو پھر منزل مقصود پر پہنچنا مشکل ہے۔ بدظنی بہت بری چیز ہے، انسان کو بہت سی نیکیوں سے محروم کر دیتی ہے، اور پھر بڑھتے بڑھتے نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ انسان خدا پر بدظنی شروع کر دیتا ہے۔ اگر بدظنی کا مرض نہ بڑھ گیا ہوتا تو بتلاؤ ان مولویوں کو جنہوں نے میری تکفیر اور ایذاء دہی میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا اور کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی، کون سی وجوہ کفر کی اور میری تکذیب کی نظر آئی تھی؟ میں نے پکار پکار کر اور خدا کی قسمیں کھا کھا کر کہا کہ میں مسلمان ہوں، قرآن کریم کو خاتم الکتب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء مانتا ہوں، اور اسلام کو ایک زندہ مذہب اور حقیقی نجات کا ذریعہ قرار دیتا ہوں۔ خدا تعالیٰ کی مقادیر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتا ہوں، اسی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہوں، اتنی ہی نمازیں پڑھتا ہوں، رمضان کے پورے روزے رکھتا ہوں۔ پھر وہ کون سے نرالی بات تھی جو انہوں نے میرے کفر کے لیے ضروری سمجھی؟ شرعی ظلم ہے
وہ اپنے گندے اعمال اور زندگی کو نہیں دیکھتے، وہ زمین اور آسمان پر غور اور تدبر کر کے یہ نہیں سمجھتے کہ ان مصنوعات کا کوئی خالق ہے۔ مسیح موعود فرماتے ہیں، اے مدعی نہیں ہے تیرے ساتھ کردگار، یہ کفر تیرے دین سے ہے بہتر ہزار بار۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔